اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم اعلان کر دیتے ہیں، آئندہ کل یعنی جمعرات کو رات 8:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے۔ اس ہفتے بھی جو بیان ہوگا وہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت، فلسطین کے لوگوں کی شہادت کو لے کر اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کو لے کر آئندہ کل بیان ہوگا، جس کا عنوان ہے کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کر دی ہے۔ 2 ہفتے سے فلسطین کی اہمیت اور مسجد اقصیٰ پر بیان ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آئندہ کل بھی جو بیان ہے انشاءاللہ یہی ہوگا کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ایک اہم پیغام دیا جائے گا۔ آئندہ کل کا بیان اپنی پوری فیملی کے ساتھ ضرور سنیں اور دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیں، اسی چینل پر آئندہ کل رات 8:30 بجے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر حماس، اسرائیل اور فلسطین غزہ کے حالات کو لے کر یہ آ رہی ہے کہ حماس نے کھل کر یہ اعلان کر دیا کہ فلسطین کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کے ہم منتظر ہیں، اسرائیلی فوج کا ہم انتظار کر رہے ہیں، آئے تو صحیح۔ غزہ کی پٹی میں جب یہ آئے گی تو غزہ کی سرزمین کو ہم ان کے لیے قبرستان بنا دیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، ہم ابو حمزہ جو سرایا القدس کے ترجمان ہیں، اسپوک پرسن ہیں، انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور اس جنگ کا ایک ہی فاتح ہے، یعنی ہم ہی اس جنگ کو فتح کریں گے۔ خیر، عالم عرب کی جو خاموشی ہے، 57 اسلامی ملک جو خاموش ہے، اب پوری دنیا کے مسلمان ان پر تھوک رہے ہیں۔ وہیں پر ویسٹرن کنٹریز یعنی مغربی ملکوں کے جو درندے ہیں، جی ہاں، جو آتنکوادی ہے، جو منافق بنے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے آتنکواد پر خاموش ہے، اس پر بھی لوگ پوری دنیا تھوک رہی ہے۔ گزشتہ کل اسرائیلی آتنکواد بمباری کی شکل میں غزہ میں رات بھر جاری رہا اور 47 لوگوں کا قتل عام بھی یہودیوں اور اسرائیلیوں اور امریکی آتنکوادی فوجیوں نے کیا۔ وفا ہاسپٹل، جی ہاں، جیسے پہلے الاہلی ہاسپٹل پر ہوا تھا، اب ایسی وفا اسپتال اور نصیر بازار پر بھی اسرائیلی آتنکوادیوں نے حملہ کیا۔ اس وقت تمام اسپتال بند ہیں، لیکن مزاحمتی جو تنظیمیں ہیں، جو مجاہدین ہیں، جو لڑ رہے ہیں اسرائیلی آتنکوادیوں سے، جو لڑ رہے ہیں، وہ بھی جوابی اعتبار سے وار کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی اڈوں پر راکٹ اور مارٹر گولوں سے حملہ اس وقت جاری ہے۔ تل ابیب، اسرائیل کے شہر اشدود میں بھی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ WHO عالمی ادارہ صحت نے
جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ وہیں پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یہ کہا کہ غزہ میں فوری امداد رسانی پر زور دیا جائے، اور یہ بھی کہا کہ تمام قیدیوں کی جب تک رہائی نہیں ہوتی جنگ کا بند ہونا ممکن ہے۔ لیکن جو بائیڈن امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ غزہ میں امداد پہنچائی جائے تو لوگ ہنس رہے کہ سب سے بڑا آتنکوادی تو ہے کہ تو نے اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کو ہتھیار دیے اور جنگ کا پورا سپورٹ کیا ہے، اور جب اب معصوموں کی جانیں جا رہی ہے تو مگرمچھ کے آنسو رو کر یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ میں لوگوں کی مدد کی جائے۔ آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ اب اسرائیل، امریکہ، فرانس، برطانیہ، مغربی تمام جتنے آتنکوادی کنٹریز ہیں سب ایک ساتھ ہو گئے ہیں اور معصوموں کو مار رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ اب پوری دنیا کو اسرائیل اور امریکہ کا آتنکواد نظر آ رہا ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کے یہودیوں کے خلاف آندولن، احتجاج، مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انٹرنیشنل آتنکوادی میڈیا اس چیز کو نہیں بتا رہا ہے۔ ہمارے ملک سے، بھارت سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ بھارت میں بھی اب ہر جگہ، دلی سے لے کر حیدرآباد تک اور حیدرآباد سے لے کر جلگاؤں تک، الحمدللہ بھارت میں بھی اب ریلیاں، آندولن، احتجاج ہو رہے ہیں، اور لوگ اسرائیل اور امریکہ کے آتنکواد کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل کی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ حیدرآباد کے دارالسلام میں اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں ایک احتجاجی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت اور اسرائیلی آتنکواد کے خلاف قرارداد بھی پیش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اس وقت غزہ کے 20 لاکھ انسان آفت میں مبتلا ہے، انہیں پانی تک ان کا بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیلی اور امریکی آتنکواد کے خلاف اب صرف مسلمان نہیں، ہندو بھی بول رہے ہیں، جی ہاں، اور انگریز بھی بول رہے ہیں۔ جوزف بوریل، عالمی عدالت انصاف نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ عالمی قوانین کے تحت شہریوں کا پانی بند کرنا اور بجلی کاٹنا یہ جرم ہے۔ شہریوں کا پانی بند نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی بجلی کاٹی جا سکتی ہے۔ تو ہم عالمی عدالت سے بھی کہتے ہیں کہ عالمی عدالت اسرائیل اور امریکہ کے آتنکواد کے خلاف کھل کر فیصلہ سنا دے اور کہہ دیں کہ اسرائیل اور امریکہ آتنکوادی ہیں۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے، الحمدللہ اچھی خبر ہے کہ عالمی عدالت انصاف، انٹرنیشنل کورٹ نے اسرائیلی قبضے سے متعلق سماعت کا اعلان کر دیا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ اگلے سال عوامی سماعتیں منعقد کرے گی تاکہ فریقین کو فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کے قانونی نتائج کے بارے میں اپنے خیالات پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ایسی ہی بڑی خبر یہ آ رہی ہے، فلسطینی وزیر اعظم نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جب تک فلسطین آزاد نہ ہو جائے، آزادی فلسطین کی جدوجہد اسرائیلی اقدامات سے رکنے والی نہیں ہے۔ یعنی اسرائیل جو آتنکواد پھیلا رہا ہے اور اسرائیل جو معصوم بچوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا قتل کر رہا ہے، تو اسرائیل آتنکوادی اگر یہ سوچتا ہوگا کہ فلسطینی رک جائیں گے تو ایسا نہیں ہے۔ یہ آزادی کی، فلسطین کی آزادی کی لڑائی ہے، مسجد اقصی بیت المقدس کی آزادی کی لڑائی ہے، جو اسرائیلی آتنکواد سے ڈر کر رکنے والی نہیں ہے۔ جی ہاں، یعنی کھل کر اب یہ بات ہو رہی ہے۔ وہیں پر جتنے آتنکوادی ہے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو گئے اور وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ فرانس کے پریزیڈنٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ اسرائیل کے ساتھ ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ تو سیدھا یہ کہنا چاہیے کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل اور دنیا کے ناجائز ملک اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ تو خیر، ایسے کئی آتنکوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور کئی مظلوموں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ باراک اوباما نے اسرائیل کو خبردار کیا اور باراک اوباما نے کہا کہ حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے کچھ اقدامات جیسے غزہ کے لیے خوراک اور پانی کو بند کرنا یہ جنگی قوانین کے خلاف ہیں، جو اچھی حرکت نہیں ہے۔ یعنی کئی انصاف پسند ہے جو باقاعدہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी टेररिस्ट नेतन्याहू ने, इजरायली पीएम ने यह कह दिया है कि हमास तमाम कैदियों को रिहा कर दे, तब भी गज्जा को ईंधन की सप्लाई नहीं होगी। यानी खुलकर नेतन्याहू बड़ा आतंकवादी है, ये खुलकर खुद उसके बयान से सामने आ गया है। इजरायली वजीर आजम ने मंगल को CNN को बताया कि इजराइल ने कुछ ईंधन को गज्जा की पट्टी में दाखिल होने की इजाजत दी है, लेकिन उन्होंने हमास पर इल्जाम लगाया कि वो इस ईंधन को अपनी फौजी मशीन में पंप करना चाहती है। किसी इजरायली एहलकार की तरफ से ये पहला इशारा है कि गज्जा की पट्टी में इजरायली अफवाज की जानिब से किए गए फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद से ईंधन की खेप दाखिल हुई है। वहीं पर नेतन्याहू ने कहा कि हमास तमाम कैदियों को अगर हमारे रिहा भी कर देता है तो गज्जा को ईंधन सप्लाई नहीं किया जाएगा। यानी इससे खुलकर यह समझ में आ गया है कि नेतन्याहू बड़ा आतंकवादी है और खुलकर बाकायदा आलमी कानून जो है जंग के, उसके खिलाफ काम कर रहा है। हालांकि ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही है जिसमें हमास से छूटने वाले, हमास की कैद से छूटने वाले लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दौरान हिरासत, जब हमास ने हमको हिरासत में ले लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, किडनैप कर लिया था, तो छूट कर आने वाले लोग कह रहे हैं कि हिरासत के दौरान हमास का बर्ताव, सुलूक हमारे साथ बहुत अच्छा था, हमें डॉक्टरों की सहूलत भी मैसर थी। और हमास के मुजाहिदीन कहते थे कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते, हम बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाते, हम जुल्म नहीं करते। और उन्होंने ये भी कहा कि हर जरूरत हमारी पूरी की जाती थी। रिहाई पाने वाली इजरायली खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह बात कही है। यानी आज पूरी दुनिया के आतंकवादी, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो या फ्रांस हो या बर्तानिया हो, ये हमास को बदनाम कर रहे, जालिम और कातिल बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इजरायली लेडी हमास की हिरासत से छूट कर आई है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हमास के अच्छे सुलूक की तारीफ की है। अय्यादिन, बड़ी आखिरी खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही है कि अमरीकी स्पोक पर्सन, अमरीकी तर्जुमान ने एक बात कही है कि अगर जंग बंद होती है तो इसका फायदा हमास को होगा। इजरायली जंग बंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका ने खबरदार किया है कि बाद यूरोपियन कंट्रीज भी गज्जा में जंग बंदी चाहते हैं, मगर ये जंग बंदी की गई तो इसका फायदा हमास को होगा। खैर, मैं आपको बताऊं कि हमास का सिर्फ नाम है और हमास को के नाम पर बाकायदा अमरीकी और इजरायली आतंकवादी गज्जा और फलस्तीनियों को खत्म करना चाहते हैं, उनका कत्लेआम, उनका नरसंहार चाहते हैं और फिर मस्जिद अक्सा उनका अगला बड़ा निशाना है। लेकिन हमास के नाम पर यह सारी चीजें की जा रही है। इसलिए अमीर कतर ने यह कहा है कि निहत्ते शहरियों के कत्ल की इजराइल को इजाजत नहीं होनी चाहिए और इजराइल निहत्ते शहरियों को कत्ल कर रहा है, मासूम छोटे छोटे बच्चों को भी कत्ल कर रहा है। इजराइली कब्जे, मुहासरे और आबादकारी की हकीकत को नजरअंदाज करते रहना यह काबिल अमल नहीं है। अमीर कतर ने भी गुस्से का इजहार किया है। लेकिन ये तमाम इस्लामी मुल्क, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, ओमान हो, जितने भी हैं, ये तमाम इस्लामी मुल्कों पर हम थूकते हैं जो सिर्फ अभी तक बातें ही कर रहे हैं।